کبھی بھی تیری دوری برداشت نہ کرتا۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو 3 یا 4 بار مکہ مکرمہ کی سعادت نصیب ہو جائے تو پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ بس میں تو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، اتنی بار میری حاضری ہوئی ہے کہ دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا ہوں، 3 یا 4 بار تجھے سعادت ہوئی اور تو تھک گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم تو 53 سال مکہ میں رہے اور ہر وقت کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہے۔ میرے حبیب کی زبان پر تو یہ الفاظ آئے کہ اگر مجھے لوگوں نے ستایا نہ ہوتا تو مجھے تو اتنا پیارا ہے کہ تیری دوری برداشت نہیں ہے، اور تجھے اللہ نے یہ خوش نصیبی دی، 2 یا 4 بار تو چلا بھی گیا اور تو پھر کہتا ہے کہ میں اتنی بار گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں۔ عشق اور محبت اگر سینے میں ہو، نہ تو بندہ کعبہ دیکھتے ہوئے تھکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا روزہ دیکھتے ہوئے تھکتا ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کو مدینے کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی۔ جب آپ ہجرت کا حکم ہوا، جس رات آپ نے ہجرت کی، تو ہجرت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، عرض کی کہ میرے مالک، مکہ وہ جگہ ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے، یہ مکے کی وہ سرزمین ہے کہ اس سے مجھے محبت ہے، اور کیوں نہ محبت ہو کہ 53 سال کا عرصہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ مکہ میں رہے، اور یہیں پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا حسین و جمیل آپ کو ساتھی ملا، یہیں پہ آپ کی اولاد ہوئی، یہیں پہ اپنے آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، سارا کچھ یہیں پہ تھا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، مکہ وہ شہر ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرا حکم ہے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے، میرے مالک آپ مجھے اس جگہ پر پہنچا دے جس جگہ سے تو محبت کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے حبیب کو مدینے پہنچایا، اور مدینے کی وہ سرزمین ہے کہ جس سے مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں اور خدا بھی محبت کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب یمن فتح ہوگا تو مدینے کے رہنے والے کچھ لوگ یمن کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے مدینے کو چھوڑ کر یمن کی طرف چلے جائیں گے، کاروبار کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، تجارت کو دیکھتے ہوئے، فرمایا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ جب یمن فتح ہوگا تو اس کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے، مال و دولت، کثرت اور تجارت کو دیکھتے ہوئے مدینے کو چھوڑ کر فرمایا کہ وہ یمن چلے جائیں گے، اور فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر عراق فتح ہوگا تو اس کی خوشحالی کو دیکھ کر لوگ مدینے کو چھوڑ کر ادھر چلے جائیں گے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان چھوڑنے والوں کو کاش اگر پتہ ہوتا کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے۔ کیا ہوا؟ اگر کوئی تھوڑی بہت آزمائش آ گئی، لیکن شہر تو مصطفیٰ کا ہے، مدینہ عظمت اور برکت والا شہر ہے، اور یہ وہ عظمت اور برکت والا شہر ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ والا تھا، پڑھا لکھا تھا، محدث تھا، جا رہا تھا اور نہ مدینہ طیبہ کی وہ زیارت کر رہا ہے، اور زیارت کرتے کرتے وہ سوچ رہا تھا، سوچ کیا تھی کہ یہاں 2 جنتیں ہیں، اور وہ سوچ یہ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو 2 جنت کے مقام ہیں، ان میں سے بہتر اور اعلیٰ کون سا ہے؟ اس کی یہ سوچ تھی، اپنے سوچ میں وہ مصروف تھا، یہ سوچتے سوچتے وہ سڑک کے کنارے کے اوپر جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا اماں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ بڑھیا کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹا، تیری سوچ یہ ٹھیک ہے، تیرے ذہن میں یہ سوال آ گیا اور تو سوچ رہا ہے کہ کون سی جنت اعلیٰ ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں۔ جب اس بڑھیا اماں نے نا اس نوجوان کو، یا جو وہ بزرگ تھا، جو بھی بندہ تھا، اس کو روکا اور کہا کہ تیری سوچ ٹھیک ہے کہ تو سوچ رہا ہے کہ جنت کون سی اعلیٰ ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک میں بھی بات کر دوں۔ جب اس نے اتنی سی بات کی تو وہ حیران رہ گیا
معاملہ ہے، میں